نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اگلی آیت کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 42۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے کہ کون تمہاری حفاظت کرتا ہے رات دن رحمان کی طرف سے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ ذرا ان مذاق اڑانے والوں سے، یعنی جو کفار مکہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان سے پوچھئے تو صحیح، جس عذاب کے تم مستحق ہو اور جس کو مانگ رہے ہو، تو اگر وہ عذاب اترتا ہے تو تمہیں کون بچائے گا؟ بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی تمہارے لیے محافظ فرشتے مقرر کیے ہیں جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ یہ مضمون 2 مرتبہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 61 میں فرمایا گیا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، کہ وہ فرشتوں کی صورت میں تمہارے لیے محافظ مقرر کرتا ہے۔ حفظہ کیا؟ حفظہ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کے آگے پیچھے ہر وقت لگے رہتے ہیں، یعنی حفاظت کرنے والے اس کے فرشتے، جو ہر قسم کی آفت مصیبت سے اللہ کے حکم سے اس کو بچاتے رہتے ہیں۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کبھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے، لیکن اچانک اس کی جان بچ جاتی ہے، اور ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ انسان امید نہیں کر سکتا کہ کوئی اس میں بچ چکا ہوگا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ بچ جاتا ہے۔ تو یہ جو محافظ فرشتے ہوتے ہیں یہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جیسے لگتا ہے کہ کسی نے، جیسے کہتے ہیں کہ قدرت نے بچا لیا یا بال بچ گیا، تو ایسے لگتا ہے کسی ہاتھ نے اس کو بچا لیا اس چیز سے۔ تو یعنی کہ کسی بھی مصیبت کے وقت، کسی ایکسیڈنٹ کے وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی موت یقینی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک معجزہ، کہتے ہیں معجزہ ہو گیا اور بندہ جو ہے وہ بچ گیا ہے۔ تو یہ معجزاتی طور پہ جو بچنا ہوتا ہے یہ اللہ حفاظت کرتا ہے اس کی، کیونکہ اس کا ابھی اجل نہیں آتی یا اس کا موت کا وقت اس وقت نہیں آیا ہوتا۔ تو حفظہ یہ ہے کہ وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے یا تمہاری حفاظت کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے۔ اور جیسے کہ قرآن پاک میں ہے وَإِن كُلُّ نَفْسٍ عَلَيْهَا حَافِظٌ، یعنی کوئی انسان یا کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر کوئی نہ کوئی نگران نہ ہو۔ ویسے تو اللہ ہی سب سے بڑا نگران ہے، اور اس کی نگرانی کے علاوہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نگرانی کے لیے معین کیے ہیں۔ اور جیسے سورۃ الانفطار میں ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، یعنی تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کیے ہوئے ہیں کرامن اور کاتبین۔ اسی طرح سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 11 میں کہ ہر ایک کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے مقرر ہیں جو اس کے آگے اور پیچھے لگے ہوتے ہیں اور جو اللہ کے حکم کے مطابق اس کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی ہم سب جو ہے فرشتوں کے گھیرے میں ہیں، یعنی ہمارا کہیں فرار نہیں ہے، وہ مسلسل ہمارے اعمال کی نگرانی کر رہے ہیں، اور اللہ بھی نگرانی کرتا ہے، اور اس نے فرشتے اسی نے بھیجے ہیں تاکہ ڈبل چیک ہو۔ اب یہاں فرشتوں کے کام ہے کہ انسان کے اعمال کا حساب رکھنا، اس کا ریکارڈ رکھنا اور اس کو محفوظ رکھنا۔ اور اسی طرح فرشتوں کے سائز بھی مختلف ہیں، کوئی چھوٹے ہیں کوئی بڑے ہیں، یہ ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ کسی فرشتے کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں، کسی کے اس سے زیادہ پر ہیں، اور جبریل علیہ السلام، جبریل امین علیہ السلام کے جو ہیں 600 پر ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس میں اور وہ فرشتے بھی داخل ہیں جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں، اعمال کی گنتی کرتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ اور اسی طرح اس آیت میں فرشتوں کی 3 قسموں کو بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے تو روح قبض کرنے والا فرشتہ، دوسرے مددگار فرشتے آ کر بغیر تاخیر کے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق اگر جو روح ہے نیک روح ہوتی ہے تو اس کو علیین میں ڈال دیتے ہیں،
اور اگر فاجر روح ہوتی ہے تو اس کو سجین میں ڈال دیتے ہیں، یعنی سجین میں اس کو محفوظ کر لیتے ہیں اگر فاجر روح ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے جب اجل کا وقت قریب آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا منظر کچھ اس طرح بتایا ہے کہ مومن بندے جب دنیا سے رخصت ہونے اور ان کا آخری وقت بالکل قریب ہو جاتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں۔ ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے اور جنت کی حنوت یعنی خوشبو میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی تاحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس کے سرانے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ نفس، اپنے رب کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکلو۔ چنانچہ اس کی روح ایسے بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے۔ پھر ملک الموت اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے فرشتے پلک جھپکتے ہی اس کی روح کو لے کر اس کفن میں لپیٹ کر اور اپنی لائی ہوئی حنوت کی خوشبو مل دیتے ہیں اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے مہکنے والی کستوری کی خوشبو جو روح زمین پر پائی جاتی ہے، اور اسے لے کے وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں آسمان پر۔ آگے ہے بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے حال پر افسوس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ حق کو قبول کرنے میں اتنا دور جا چکے ہیں کہ ان نصیحتوں کا ان پر کوئی اثر ہی پڑنے والا نہیں ہے، نہ وہ سنتے ہیں اور نہ وہ اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 43، ام لہم آلہۃ تمنعوہم من دوننا، کیا ان کے ایسے معبود ہیں جو ہمارے سوا ان کو بچا سکتے ہیں؟ لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون، وہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ ہمارے مقابلے میں ان کی نصرت اور حمایت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں ان خود ساختہ معبودوں کی دوستی کسی کے کام نہیں آنے کی۔ یہ معبود کسی کو بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، حالانکہ ان میں اتنی بھی قدرت نہیں کہ وہ خود اپنی مدد کر سکیں۔ یا کوئی اور ہے جو ان لوگوں کی، ان کافروں کی، مشرکین کی اللہ کے مقابلے میں عذاب سے مدد کر سکے یا اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے؟ جواب ظاہر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو آسمان اور زمین میں کوئی نہیں جو انہیں اس سے بچا سکے گا۔ یہ بہت بڑی وعید ہے ان سب لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں۔ ان معبودوں سے دوستی انہیں جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ آیت نمبر 44، بل متعنا ہؤلاء وآباءہم حتی طال علیہم العمر، لیکن ہم نے دنیاوی نعمتیں عطا کی ان کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، یہاں تک کہ ان پر ایک مدت گزر گئی۔ افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ افہم الغالبون، تو کیا اب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہی غالب آنے والے ہیں؟ آیت کے پہلے حصے میں فرمایا جا رہا ہے کہ مشرکین یعنی ہم نے انہیں مسلسل دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہے، دنیاوی عیش اور آرام انہیں دیے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کے عادی ہو گئے ہیں اور انہیں اپنی ملکیت سمجھنے لگے ہیں اور ان پر خوب اترا رہے ہیں۔ جو بھی آرام اور آسائش ان کو ملی ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے، اس لیے اگر وہ انہیں ہلاک کرنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور ایک لمبی مدت سے اللہ کی نعمتوں سے وہ لوگ بہرہ ہو رہے ہیں، انہیں یہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ دھوکے میں پڑ گئے ہیں کہ
کہ یہ نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی اور ان پر کوئی آفت نہیں آئے گی۔ یہ ان کی بے جا خوش فہمی ہے۔ یہ آیت مشرکین مکہ کے لیے ہے، لیکن یہاں انسان کی ایک فطرت پتہ چلتی ہے کہ خوشحالی کا لمبا عرصہ، سکون اور اطمینان کا بعض اوقات انسان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ سب اچھا ہے، کوئی تکلیف نہیں آئی، لمبی عمر ہے، صحت والی عمر ہے، تو یہ سب چیزیں انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہیں اور انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ کبھی بھی ہماری یہ نعمتیں زائل نہیں ہوں گی، اور وہ اللہ کی اطاعت سے پھر رغبت نہیں رکھتا، اللہ سے دوری اختیار کر جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، پھر یکایک اس کو بیماری آ جاتی ہے۔ تو یہاں انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمتیں یا سہولتیں دی ہیں تو یہ بھی اس کے لیے ایک آزمائش ہے، اور انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جو نعمت اسے ملی ہے، جو سہولت اسے ملی ہے اور جو وقت اسے ملا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، کیا مشرکین مکہ کو یہ حقیقت نظر نہیں آ رہی کہ اس سرزمین میں ان کا اثر و رسوخ کم ہوتا جا رہا ہے؟ اسلام کا پیغام مسلسل پھیل رہا ہے، مکے کے اندر سے بھی اس روشنی کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، اور باہر کے قبائل میں بھی دعوت اسلام کا تعارف رفتہ رفتہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ گویا مشرکین مکہ کے لیے زمین مسلسل سکڑتی جا رہی ہے، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ اہل ایمان کی تعداد اور طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہی مضمون ہم سورہ الرعد میں بھی اس طرح پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 41 میں، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اس کے کناروں سے، اور اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے، کوئی نہیں پیچھے ڈالنے والا اس کے حکم کو، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی اب ان لوگوں کی بھی باری آنے والی ہے، ان کے شہر کی بھی باری آنے والی ہے، تو کیا ان سب مشاہدات کے باوجود بھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم پر یعنی اللہ پر غلبہ حاصل کر لیں گے؟ نعوذ باللہ۔ آیت نمبر 45 and 46۔ آیت نمبر 45، قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں کو خبردار کرتا ہوں وحی کے ذریعے سے۔ وَلَا يَسْمَعُ صُمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، اور بہرے نہیں سنتے کسی پکار کو جب انہیں خبردار کیا جاتا ہے۔ یہاں منکرین اسلام کو بہرے سے تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ جو دعوت حق کی آواز سننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور اگر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی لگ جائے تو فوراً چیخ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری شامت، ہم ہی ظالم تھے۔ ان دونوں آیات یعنی آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین سے یہ کہنے کا حکم دیا ہے کہ میں جو تمہیں عذاب سے ڈرا رہا ہوں یہ میری بات نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وہی اس بات کا حکم دیا ہے، لیکن تم لوگ تو بالکل بہرے ہو، دل کے بہروں کو کوئی کیسے سنا سکتا ہے؟ قرآن کی وعدوں وعیدوں، قرآن کی نشانیوں، تمام آیات دیکھنے کے بعد بھی تم میں یہ اہلیت نہیں کہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ تمہارے شرک اور جھوٹے معبودوں سے محبت نے تمہارے دل کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، اس لیے تم لوگ میری اور قرآن کی تکذیب کرتے ہو اور کسی دھمکی کی پرواہ نہیں کرتے، اور تمہاری بدعقیدگی کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی ہلکی سی تکلیف بھی تمہیں لاحق ہوتی ہے تو فوراً ہی واویلا مچانے لگتے ہو، شور کرنے لگتے ہو۔ یعنی مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اکڑ اکڑ کر باتیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
طنز اور استہزاء کے تیر برساتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تو یہ لوگ عذاب الہی کا ایک جھٹکا بھی نہیں سہ سکیں گے اور اپنے آپ کو ہی قصوروار ٹھہرائیں گے۔ یہاں خطاب تو مشرکین مکہ سے ہے، مگر ہمیں یہاں یہ سمجھنا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کے کتنے پابند ہیں اور احکامات پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ زندگی میں ہم کس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ ہم کس چیز کے لیے بے چین ہیں؟ کیا یہ دنیا ہے یہ آخرت ہے؟ ہمارے دل میں آخرت کا کتنا ڈر ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے کا کتنا خوف ہے؟ کیا ہم اس کے لیے کوئی تیاری کر رہے ہیں؟ آئیے، جناب مولانا وحید الدین کی یہ ایک تحریر ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے۔ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ موت کا مرحلہ ایک اہم مرحلہ ہے جس سے ہر آدمی کو گزرنا ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ ہر آدمی پر وہ وقت آنا ہے کہ جب وہ موت کے دروازے پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس وقت اس کے پیچھے دنیا ہوگی اور آگے آخرت۔ وہ ایک ایسی دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوگا جہاں وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا، اور ایسی دنیا میں داخل ہو رہا ہوگا جس سے اس کو نکلنا ناممکن ہوگا۔ وہ اپنے عمل کے میدان سے ہٹا کر وہاں ڈال دیا جائے گا جہاں وہ اپنے عمل کا ابدی انجام بھگتتا رہے گا۔ ہر آدمی زندگی سے موت کی طرف سفر کر رہا ہے۔ کسی کا سفر دنیا کی خاطر ہے اور کسی کا سفر آخرت کی خاطر۔ کوئی سامنے کی یعنی دنیا کی چیزوں میں جی رہا ہے اور کوئی چھپی یعنی آخرت کی دنیا میں جی رہا ہے۔ کوئی اپنی انا اور تسکین کی خاطر دوڑ رہا ہے، کسی کو خدا نے خوف اور اس کی محبت نے بے چین کر رکھا ہے۔ دونوں قسم کے لوگ شام کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی تھکاوٹ دور کر سکیں، اور اگلے دن پھر سفر شروع کرتے ہیں تاکہ اپنے کاموں میں سرگرم ہو جائیں۔ موجودہ دنیا میں دونوں طرح کے لوگ بظاہر یکساں دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگنے والا اور آخرت کے لیے بھاگنے والا، یعنی دونوں کی بھاگ دوڑ ایک جیسی نظر آتی ہے، مگر موت کے بعد آنے والی منزل میں دونوں کا حال یکساں نہیں ہوگا۔ جو شخص اللہ اور آخرت میں جی رہا ہے وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اور جو شخص دنیا کی دلچسپی اور نفس کی خواہشات میں جی رہا ہے وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ان کو معلوم ہوگا کہ ان کا اصل مسئلہ موت تھا، نہ کہ دنیا کی چند روزہ زندگی۔ لوگ اپنے خود ساختہ معیار کے مطابق اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ان کو معلوم ہوگا کہ حق پر صرف وہ تھا جو اللہ کے مقرر کیے ہوئے معیار کے مطابق تھا۔ لوگ استقبال کرنے والوں کی بھیڑ پا کر اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ بہت جانے والے لوگ ہیں۔ اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ان کو معلوم ہوگا کہ خوش قسمت صرف وہ تھا جس کے استقبال کے لیے خود اللہ اور فرشتے اس کا انتظار کریں گے۔ ہر آدمی نے اپنی خوش خیالیوں کی ایک دنیا بنا رکھی ہے، وہ اپنے آپ میں مطمئن ہے، لیکن قیامت ایسے تمام گھروندوں کو توڑ دے گی۔ اس وقت صرف وہ شخص محفوظ ہوگا جو اللہ کے گھر میں پناہ پکڑے ہوئے تھا، جس نے اپنے لیے اللہ کا سہارا حاصل کر لیا تھا۔ بے شک۔ آیت نمبر 47۔ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کی میزانیں لا کر رکھ دیں گے، پھر کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا،
اور اگر ہوگا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی تو اسے ہم لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں، یعنی حساب لینے کے سلسلے میں ہمیں کسی مددگار کی کوئی ضرورت نہیں۔ پچھلی آیات میں مشرکوں کو قیامت سے ڈرایا گیا تھا اور جس کی وہ تکذیب کر رہے تھے۔ اس آیت نمبر 47 میں بھی اسی قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانوں کے اعمال کو پورے عدل انصاف کے ساتھ وزن کریں گے، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو اللہ اسے سامنے لے آئے گا اور اس کے دیگر اعمال کے ساتھ اس کا وزن کرے گا۔ اور اللہ سے بڑھ کر بہترین حساب کون لے سکتا ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ بندوں کے اچھے اور برے اعمال کون جانتا ہے۔ یہ آیت اس پر بھی دلیل ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو وزن دے دیا جائے گا، یعنی اعمال کا وزن ہوگا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 8 میں بھی ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ بندوں کے اعمال کو وزن کرے گا اور اس کا قول برحق ہے۔ لیکن وزن کی کیفیت کے بارے میں مختلف احادیث ہیں۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا پرچہ 99 رجسٹروں سے زیادہ بھاری ہوگا۔ بعض کا خیال ہے کہ خود اعمال وزن کیے جائیں گے، اگر وہ بغیر جسم کے ہوں گے تو اللہ انہیں اس دن جسم دے گا تاکہ ان کا وزن ہو سکے، جیسا کہ قرآن کریم کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ وہ قیامت کے دن خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ خود صاحب اعمال کا وزن ہوگا، جیسا کہ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک موٹے آدمی کو لایا جائے گا جو اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ وزن کی ساری صورتیں صحیح ہوں، کبھی اعمال کا وزن ہوگا تو کبھی صحیفوں کا اور کبھی خود صاحب اعمال کا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور پیمائش اور وزن کے جو جدید سائنسی وسائل ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اب تو انسانی عقل اس بات کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، اور اب تو ہواؤں، فضاؤں اور غیر مرئی اشیاء کو وزن کیا جا رہا ہے۔ تو خالق کائنات اور قادر مطلق کے لیے یہ کون سی تعجب کی بات ہے کہ وہ قیامت کے دن ہر چیز کو وزن کرے اور بندوں کو ان کے نیک اور بد اعمال کا حساب چکائے۔ یعنی جن نیکیوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، بہت آسان سمجھتے ہیں، ان کا بھی وزن ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں کیا ہی خوب ہیں اور میزان عمل میں کتنی بھاری ہے۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، نمبر 2 اللہ اکبر، نمبر 3 سبحان اللہ، نمبر 4 الحمدللہ، اور وہ نیک اولاد جو فوت ہو جائے اور اس کے ماں باپ اجر کی نیت سے اس پر صبر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ پر ایمان کے ساتھ اور اس کے وعدہ ثواب کو جانتے ہوئے اس کی راہ میں گھوڑا وقف کیا تو اس گھوڑے کا جی بھر کے کھانا پینا، اس کا پیشاب، اس کی گندگی سب قیامت کے دن اس کے ترازو میں ہوگا۔ یعنی اللہ کی راہ میں اگر کوئی چیز ہم دیتے ہیں تو اس چیز کا بھی وزن ہوگا، جیسے یہاں گھوڑے کا ذکر ہے، یعنی گھوڑا جو کچھ کھاتا ہے اور جو وہ کھانے کا بھی وزن ہوگا، اور جو غلاظت گندگی نکالتا ہے اس کا بھی وزن ہوگا۔ تو وہ جو کرے گا، یعنی اللہ کے راستے میں جیسے جیسے وہ استعمال ہوگا تو وقف کرنے والے کے لیے اجر اور ثواب کا باعث ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں بہت پتلی تھیں کہ تیز ہوا بھی چلتی تو ہلنے لگتے تھے، تو لوگ ان کے اوپر حیران ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔
سبحان اللہ۔ پھر شہادتوں کا بھی وزن ہوتا ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ بھی میزان میں رکھے جائیں گے، اور میزان کا پلڑا جھک جائے گا۔ ان کلمات کی بھی اتنی زیادہ قیمت اور وقت ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں کسی بھی نیکی کو چھوٹا یا حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی وہاں موجود ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، نیکی کو بڑھاتا ہے اور اس کا اجر اپنے پاس سے بہت بڑا عنایت فرماتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی وصیتوں میں بھی اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ بیٹے، ایک رائی کے دانے برابر بھی جو عمل ہو، خواہ وہ پتھر میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ اسے لائے گا، وہ بڑا ہی باریک بین اور باخبر ہے۔ بے شک۔ آیت نمبر 48۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو عطا کی تھی فرقان، یعنی کتاب، روشنی اور نصیحت متقین کے لیے۔ یہاں فرقان سے مراد ہے تورات، جو حق اور باطل کے درمیان تفریق کرتی ہے، جہالت کی تاریکیوں میں مشعل راہ کا کام دیتی ہے۔ اسی کتاب سے موسیٰ علیہ السلام کو مدد ملی۔ کل کی کل آسمانی کتابیں حق و باطل، ہدایت و گمراہی، بھلائی اور برائی، حلال اور حرام میں جدائی کرنے والی ہوتی ہیں۔ اسی سے دلوں میں نورانیت، اعمال میں حقانیت، اللہ کا خوف و خشیت، ڈر اور رجوع اللہ کی طرف حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کتاب نصیحت اور نور اور روشنی ہے۔ یہاں سے اور اگلی آیات سے 10 انبیاء کرام کے واقعات کی ابتدا ہو رہی ہے۔ انبیاء کرام کے قصے بیان کرنے کا مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی اور ان کے دل کو تقویت پہنچانی ہے، اس لیے کہ ان تمام ہی قصوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جن لوگوں نے انبیاء کرام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، اور انبیاء اور ان کے مسلمان ساتھیوں کو بچا لیا۔ اس لیے آپ اطمینان رکھیں کہ بالآخر غلبہ آپ کو اور اس دین کو حاصل ہوگا جس کی تکلیف کے لیے آپ مکلف کیے گئے ہیں، یعنی آپ کو ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور مشرکین مکہ کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ آیت نمبر 49۔ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون، جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے غیب میں ہونے کے باوجود، اور وہ قیامت کے تصور سے کانپتے رہتے ہیں۔ اس آیت میں متقین کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے رب سے غائبانہ ڈرتے رہتے ہیں، جیسے کہ جنتیوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور جھکنے والا دل رکھتے ہیں۔ اور آیت میں ہے کہ جو لوگ اپنے رب کا غائبانہ ڈر رکھتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور ان متقین کی دوسری صفت یہ ہے کہ قیامت کا ان کو ڈر رہتا ہے اور اس کی ہولناکیوں سے لرزاں ترزاں یعنی کانپتے رہتے ہیں۔ روز قیامت کے تصور سے خوف کھاتے ہیں کہ کہیں اعمال صالحہ میں کمی پر اس دن پکڑ نہ ہو جائے اور عذاب کے سزاوار نہ ہو جائیں، یعنی متقین بن دیکھے اللہ کی خشیت میں مبتلا رہتے ہیں۔ آیت نمبر 50۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور اب یہ بابرکت ذکر
یعنی قرآن ہم نے نازل کیا ہے، تو کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے تورات نازل کی جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی تھی۔ اس میں مومنین متقین کے لیے روشنی اور نصیحت بھی تھی، اور اب ہم نے اپنا بابرکت کلام قرآن کریم کی صورت میں نازل کیا ہے، جس کے آس پاس بھی باطل نہیں آ سکتا، جو حکمتوں اور تعریفوں والے اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ افسوس، کیا اس قدر وضاحت اور حقانیت یعنی سچائی، صداقت اور نورانیت والا قرآن بھی اس قابل ہے کہ تم اس کے منکر بنو؟ یہ قرآن تو ذکر مبارک ہے، یہ بہت بابرکت ہے، یہ آسمان سے نازل ہونے والی کتاب ہے۔ قرآن ایک ایسی بابرکت کتاب ہے جس کی مجالس بابرکت ہوتی ہیں اور جن میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس کلام کو پڑھنے سے انسان کے اندر کی تنگی اور سینے کی گھٹن دور ہو جاتی ہے۔ اس کلام کے ذریعے خیر ہی خیر پھیلتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر اس رکوع کا اختتام ہوا۔ الحمدللہ۔ بارک اللہ لی ولکم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔